میرے خیال میں یہ بڑا ایک ظالمانہ قسم کا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں ایک فضا ہے جہاں انسداد توہین رسالت کے قانون کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے اور جس طرح انہوں نے توہین رسالت کے مرتکب کو بین الاقوامی دباؤ کے تحت بری کیا ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ ایک رد عمل ملک میں موجود ہیں۔ گرفتاریوں سے یہ مسئلہ نہیں دبے گا اور یہ تحریک جاری رہے گی۔ انشاءاللہ العزیز پوری قوم ایک پیج پر ہے اور کسی طریقے سے بھی ایسی صورتحال پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ ہم وطن عزیز میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھیں اور ہم زندہ رہیں۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ دہشت گردی کے جو واقعات پیش آئے کراچی چینی کانسلیٹ میں اور ہنگو میں جو واقع پیش آئے تو یہ کیا میسج جا رہا ہے دنیا کو؟ یہ تو پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی مکمل ناکامی کی دلیل ہے۔ یہ لوگ مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا، ہم نے دہشت گردی کے بڑے مقابلے کیے ہیں، بڑا کریڈٹ لیتے رہے، لیکن ٹرمپ نے جو ہمارے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور ہمیں جس طریقے سے انہوں نے رسوائی کی طرف دھکیلا ہے، تمام تر ان کی نوکری چاکری کر کے بھی ہم ان سے کوئی شاباش نہیں لے سکے، تو دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم بین الاقوامی شاباش نہیں لے سکتے، لیکن توہین رسالت کے مسئلے پر ایک توہین رسالت کی مرتکب خاتون کی بریت پر ہمارے چیف جسٹس جو ہے وہ برطانیہ جا کر شاباش لے رہے ہیں۔